اور بغیر تو تمہیں داڑھی سے تکلیف ہے، اسلام سے تکلیف ہے۔ عظمیٰ بخاری وزیر ہے اس وقت۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا۔ ایک کلپ ویکھ لو۔ ایز اے سوسائٹی یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے بیچ میں ٹی ایل پی کے دہشت گرد ہوں، طالبان کے دہشت گرد ہوں یا پی ٹی آئی کے دہشت گرد ہوں، ان کو اپنے ملک میں جگہ نہیں دے۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ یہ بڑی مشہور معروف ایکٹر نے نون لیگ دیاں، تے ایکٹر انگلش دے وچ کہندے جڑا اداکار ہوئے، یعنی کوئی کام کر سکتا ہوئے، یعنی جڑا کام نہ بھی ہو سکتا ہوئے وہ کر لوے، انہوں ایکٹر اور اداکار کہا جاتا ہے، کوئی لوگوں نو کر کے وکھا دیندا ہے۔ تے محترمہ نے اج بالکل نہ مکس کر کے پی ٹی آئی دے خلاف غصہ کٹ دیا تو ماشاءاللہ وہ جو ہے وہ پھر ٹی ایل پی پہ بھی آ گئیں اور طالبان پہ بھی آ گئیں۔ تو بی بی تیری ابھی اتنی جرت بھی نہیں ہے، ہمت بھی نہیں ہے، تو تم تھوڑا سا کچھ حوصلے سے کام لو، اور پنجابی جنہوں کہتے ہیں نا بریکاں تے پیر رکھو، تو بی بی تھوڑا جا بریکاں تے پیر رکھ، پی ٹی آئی دے خلاف گل کر، جے تیرا کرنا تیری سیاسی مخالفت ہے تو وہ آپ پی ٹی آئی والے اج کرن گے نا جو تیرے نال کرن گے، وہ تو پی ٹی آئی والے کر دین گے، انہوں دے بھی سوشل میڈیا تے بندے بیٹھے نے۔ تے ٹی ایل پی اور طالبان انہاں نال تینوں کی تکلیف ہے؟ اور جیڑی بی بی نو اپنا نام بھی علی سدھا نہیں کہ میرا نام عظمیٰ ہے یا عظم ہے، انہوں نے بندہ گل بھی کی سمجھائے کہ جنہوں علی اپنے نا دی نہیں، وہ پہلے عظمیٰ سی پھر عظمہ بن گئی، پہلے مریم نو چور کہندی سی ہن انہوں ساؤ کہندی۔ جدو پیپل پارٹی بھی سی وہ پروگرام موجود نے مریم نواز دے خلاف، کہ مطلب کہ جی انہوں باقاعدہ عظمیٰ بخاری کے عظمیٰ بخاری نے انہوں مریم نو ڈاکو رانی بھی کیا ہویا۔ تو آپ یہ بھی تو سوچیں نا، آپ غور کریں کہ مطلب کہ جی جب یہ ایک پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اور دوسری پارٹی کے ساتھ ہوتے تو کیا کرتے ہیں، اور تم بکواس کرتی ہو کہ ہم اپنے بیچ میں ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی اور طالبان کے دہشت گردوں کو نہیں رہنے دیں گے۔ اور بی بی داڑھی رکھنا دہشت گردی ہے، پگڑی باندھنا دہشت گردی ہے، اور تمہارے وہ جو آقا اور باپ دادا امریکہ والے 20 سال افغانستان میں لڑتے رہے وہ دہشت گردی نہیں تھی؟ انہوں نے کلسٹر بم اور میزائلوں کے ساتھ افغانستان کے پہاڑوں کو ریت کے ذرات میں تبدیل کیا، تو کہاں سوئی ہوئی تھی اس وقت؟ کیا کوئی شراب پی رکھی تھی تم نے؟ ایک اپنا بیان میں چیلنج کر رہا ہوں عظمیٰ بخاری کو کہ عظمیٰ بخاری اس کلپ کے جواب میں ایک کلپ اپنا جو ہے وہ یہ لگا دے کہ اس نے امریکی دہشت گردی کے خلاف کوئی 2 منٹ کے لیے یا کوئی 2 جملے بھی کہے ہوں، اور بغیر تو تمہیں داڑھی سے تکلیف ہے، اسلام سے تکلیف ہے۔ عظمیٰ بخاری وزیر ہے اس وقت، کوئی ایک کلپ دکھائے جس میں اس نے فلسطینی بچوں کی حمایت کی ہو، اور جو فلسطین پر حملہ کر رہے اسرائیلی ان کے خلاف ایک کلپ دکھا دیں۔ آپ کو شرم ہی نہیں آتی؟ ٹی ایل پی دہشت گرد جماعت ہے، تم نے ٹی ایل پی کے فیض آباد میں 8 بندے مارے، ہم نے سی تک نہیں کی۔ حضرت امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے ایک بھی ساڈے منڈے نے کنڈ چ گولی نہیں کھاتی، سارے دیا سینے تے گولیاں لگیاں، تم راضی نہیں ہوئے؟ ختم نبوت کا مسئلہ تھا، ہم نے تو ایف آئی آر بھی ان کی نہیں کٹوائی، صرف اس لیے کہ حضرت امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے لوگوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا جی ان کی ایف آئی آر کیوں نہیں کٹوائی، ان کا کیس لڑے، ان کا بدلہ لیں۔ امیر المجاہدین چونکہ نظام عدل پہ مطمئن نہیں تھے، وہ فرماتے تھے حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم یہ میدان قیامت میں حشر میں جو ہے نا یہ ایف آئی آر حضور کی بارگاہ میں درج کروائیں گے کہ یا رسول اللہ انہوں نے ہم پر اتنا ظلم کیا ہے، ہم تو اس وقت بھی نہیں بولے، پھر تم نے کتنے تابڑ توڑ حملے کیے، کتنے ظلم کیے، ہم بولے نہیں، اور تمہیں ابھی ہم دہشت گرد لگتے ہیں؟ یعنی ہمارے سینے حاضر ہے، گولیاں ہم نے کھائی ہیں، مرے ہم ہیں، اور دہشت گرد بھی ہم ہی ہیں۔ تم بزدلو جب اقتدار جاتا ہے لندن بھاگ جاتے ہو، امریکہ بھاگ جاتے ہو، اور جب تمہیں اقتدار ملتا ہے پھر ہمارے خلاف بکواس کرتے ہو۔ ہمارے اکابرین نے پاکستان بنایا، عظمیٰ بخاری جب تمہارے قائد اور تمہارے لیڈر یہ گھوڑوں انگریزوں کے گھوڑے اور کتے نہلا رہے تھے نا، یہ نواز شریف کا اپنا بیان ہے، ناراض مت ہوئیے گا، پیپلز پارٹی کے خلاف یہ نواز شریف کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ مطلب پیپلز پارٹی والے تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی والے انگریزوں کے کتے نہلاتے رہتے ہیں، تم اس وقت جو ہے وہ کعبے میں گئے ہوئے تھے،
تمہارے باپ دادا بھی تو انگریزوں کے کتے نہلا رہے تھے، اور بی بی تمہیں دہشت گردی نظر آتی ہے؟ جب تمہارے باپ دادا انگریزوں کے کتے نہلا رہے تھے نا، اس وقت سید کفایت علی کافی عالم اہل سنت وہ مراد آباد کے چوک میں پھانسی کا پھندا چوم کے اپنے گلے میں ڈال رہے تھے، جب تم انگریزوں کی جوتیاں صاف کر رہے تھے، اس وقت علامہ فضل خیر آبادی جزیرہ انڈمان میں اپنی قوم کی آزادی کے لیے جو ہے وہ جنگ لڑتے لڑتے گرفتار ہو کے جزیرہ انڈمان میں پہنچے ہوئے تھے، اور جب تمہارے باپ دادا جو انگریزوں کے کتے نہلا رہے تھے، اس وقت سید محمد محدث کچوچوی، مولانا نعیم الدین مراد آبادی، حضور مفتی اعظم ہند، پیر صاحب زکوڑی شریف، پیر صاحب مانکی شریف، پیر صاحب پرچنڈی شریف، پیر سید جماعت علی شاہ، یہ پاکستان کی جد و جہد کر رہے تھے۔ بی بی اپنی تاریخ ٹھیک کر، ٹی ایل پی والے دہشت گرد نہیں ہیں۔ جب 1940 میں مینار پاکستان میں قرارداد پاکستان پیش ہوئی تو ٹی ایل پی والے، ٹی ایل پی کے اکابر، تحریک لبیک پاکستان کے اکابر حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی اور مجاہد ملت مولانا عبدالستار نیازی، یہ قائد اعظم کے پہلو میں اس وقت مسلم لیگ کے سٹیج پر تھے۔ بی بی تجھے دہشت گرد کہتی ہو، حیا نہیں آئی؟ تجھے شرم نہیں آئی تو ٹی ایل پی کو اور طالبان کو؟ تم سے ڈالر کنٹرول نہیں ہوتا، آئی ایم ایف کے سامنے تم لیٹ جاتے ہو، ان کے تلوے چاٹتے ہو اور اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہو، کہتے ہو کہ جناب یہ دہشت گرد ہے۔ مولوی تم ساری زندگی روتے رہو گے، لیکن اسلام نے بڑھنا ہے، انشاءاللہ اسلام بڑھتا رہے گا۔ تم مر جاؤ گے جیسے تمہارے آباء و اجداد، اس جلن میں تمہیں تکلیف ہوگی، تمہارے جو ہے نا وہ پیٹ میں مروڑ اٹھتے رہیں گے، لیکن رب کا وعدہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، کہ اے محبوب میں نے تمہیں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں تمہارے دین کو سارے ادیان پر غالب کر دوں، تو رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ اس جلن میں کمی نہیں ہوگی، یہ مت سمجھیے آپ رہیں یا نہ رہیں، نون لیگ رہے یا نہ رہے، یہ آپ کے ابا جی مشرف صاحب بھی کہا کرتے تھے، آپ کو یاد ہونا چاہیے، ان کو جنرل مشرف کو نواز شریف نے بنایا تھا، چیف آف سٹاف آرمی، جس کو آج اپنے ابو جی کو گالیاں نکالتے ہو، اس کے خلاف بھی اسٹرگل علماء اہل سنت نے کی، ڈاکٹر سرفراز نعیمی کی پاؤں پکڑ کے۔ یہ سعد رفیق سے کبھی پوچھنا کہ تمہارے جب حالات خراب تھے تو اس وقت جنرل مشرف کے خلاف بھی مسئلہ ناموس رسالت پر جو ہے وہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب کی قیادت میں علماء اہل سنت نے ہی جد و جہد کی تھی، انہوں نے ہی آپ کو بچایا تھا۔ تو تم اتنے احسان فراموش ہو، تم اتنے جو ہے وہ گھٹیا اور ستی لوگ ہو کہ جب اقتدار میں آتے ہو تو پھر تم سب کچھ بھول جاتے ہو۔ منہ سنبھال کے اپنی بات کرو۔ ٹی ایل پی والوں کے اکابر نے پاکستان بنایا ہے اور یہ پرامن لوگ ہیں، نہ ہم دہشت گرد ہیں نہ ہم دہشت گردی کے حق میں ہیں۔ جو انڈیا کے ایجنٹ ہیں ان کو پکڑو، اور طالبان جو افغانستان میں حکومت کر رہے ہیں وہ اسلام کی پاسداری کر رہے ہیں اور وہ اسلام کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ زبان نبوت میں وطن کچھ اور ہی ہے، تو جو اسلام کے لیے کھڑا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ بی بی کچھ ہوش کے ناخن لو اور اپنی میک اپ پر، سرخی پاؤڈر پر توجہ دو۔ تمہیں کس نے یہ کہا ہے کہ تم جو ہے وہ اسلامی اور مذہبی تنظیموں پر ریمارکس دو؟ اس سے بچو۔